بدلتے موسم کے بدلتے رنگ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مزاج نیوز اور میں ہوں ماہیشہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے موجودہ ویدر یعنی ڈرائی ویدر کے بارے میں، جہاں مختلف شہروں میں سردی، دھند اور اسموگ نے عوام کی زندگی کو متاثر کر دیا ہے. خاص طور پر اسلام آباد میں ویدر کی تبدیلی روزانہ روٹین، صحت اور ٹرانسپورٹ پر گہرا اثر ڈال رہی ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ ویدر یعنی ڈرائی ویدر کی وجہ سے لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آخری 2-3 سال سے اسلام آباد کا ویدر کمپلیٹلی چینج ہو گیا، اور پرٹیکولرلی اگر اسلام آباد کی آج کے ویدر کی بات کریں تو اتنی ڈسٹ اور اتنی اسموگ کبھی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہے. اور آلموسٹ ہماری ساری فیملی میں سب سفر کر رہے ہیں انفلوئنزا سے، بخار سے، ٹیمپریچر سے. اور وائرل بھی ایسا ہے کہ کسی ایک ممبر کو ہوتا ہے تو اس کے بعد ساری فیملی سفر کرتی ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگر بارش ہو جائے، اللہ کرے، تو شاید یہ ڈسٹ بھی تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی فیل لائک کہ اگر بارش ہوتی ہے تو جو سردی ہے وہ تھوڑی سی مطلب ایٹ لیسٹ اتنی ہو جائے گی کہ بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. یہ انفلوئنزا میں نے پرسنلی میں نے آج سے پہلے کبھی یہ ٹرم نہیں سنا. واٹ از مین بائی دیٹ؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہے جو فلو کی ایک فارم ہے. اور آپ کو پہلے فلو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو انفیکشن ہوتا ہے، پھر گلے کا اگر آپ کو ساتھ انفیکشن ہو جائے، باڈی میں پین ہوتا ہے، ٹیمپریچر فیل کرتے ہیں آپ. اور آپ شاید جانتی ہوں آج کل بہت زیادہ اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، بڑے شہروں میں پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو کووڈ تو ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ملتے جلتے کووڈ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جسم درد کرتا ہے، بخار ہوتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ، بارش کا انتظار ہے. 2.5-3 مہینے ہو گئے کہ بارشیں نہیں ہو رہی اس کی. اور اس وقت سب سے زیادہ جو اس کا امپیکٹ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے، پولوشن بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور پولوشن کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو ڈرائینس ہے یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے کہ اس کے لیے میں بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے اور تھوڑے سے ہمارا ماحول جو ہے بہتر ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے گا. لیکن اس ڈرائینس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کفنگ، نزلہ، زکام، کنجیشن، اس طرح کے پرابلمز ہو رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اس کی سب سے مین جو چیز ہے وہ گرینری. ہمارے پاکستان کے اندر سے گرینری کو ایسے ختم کیا جا رہا ہے جو آگے چل کے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. جو لوکل اگر آپ دیکھیں تو سی ڈی اے سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اچھا اقدام ہے ان کا. جس طرح انہوں نے کارڈن کر دی کوئی ٹریفک، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پارکنگ پلازا کی سہولت دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ گاڑیوں کے گھومنے سے کوئی پولوشن ہماری بھی کم ہوگی. اور آنے والے ٹائم میں سردی کی وجہ سے لوگ گرد و غبار چیزوں کو جمع کر کے، کچرے کو جمع کر کے آگ لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دھواں ہوتا ہے. دھوئیں کی وجہ سے بھی وہ بھی بہت ڈینجرس ہے. جی جو کرنٹلی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اس کی مین ریزن یہ ہے ڈسٹ پولوشن جو ہے، سب سے زیادہ یہ ریزن ہے. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ لوگ جو ہے وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. ڈرٹ ہے بہت زیادہ. آپ جائیں، گھروں کے باہر جائیں، مارکیٹس میں جائیں، گاربیج جو ہے ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاربیج آس پاس. تو دیٹس دا مین ریزن. اینڈ مین تھنگ یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹو ٹیک سم سیریس ایکشن اباؤٹ دیٹ، تاکہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ اس وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ امپیکٹ جو پڑ رہا ہے وہ جو بچے ہیں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں آؤٹنگ کے لیے سم تھنگ، ان کا امیونٹی سسٹم اتنا بوسٹ اپ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا فیل کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مین تھنگ جو پولوشن ہے وہ یوز آف کارز اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پاپولیشن اس کی وجہ سے بھی پھیل رہی ہے. اسموکنگ ہے، سب چیزیں ہیں، اسموک ہے وہ کنٹرول نہیں کرتے. ٹریفک پولیس کو چاہیے وہ گاڑیوں کو کنٹرول کریں. ہر انسان کو انڈیویجولی اپنی سوشل رسپانسبلٹی سے شروعات کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ چینج بگنز ود ان. تو انسان اپنے گھر سے جب شروع کرتا ہے تو سب سے بہترین رہتا ہے. اور ہمیں ہماری ذمہ داریاں بینگ رسپانسبل سٹیزنس پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم نے ایک بہتر جگہ اپنے بچوں کو دے کے جانی ہے. جس طریقے سے ہمیں ہمارے والدین نے ایک اچھا اسلام آباد دیا ہے، ایسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا اسلام آباد دے کے جائیں. لوگوں کی رائے تو آپ لوگوں نے جان لی. اب آئیے چلتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کے پاس، اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. ڈرائی ویدر کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگ خوب اس بات سے واقف ہیں کہ آج کل ڈرائی ویدر چل رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. اور اس ڈرائی ویدر کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے
سپر انفلوئنزا وائرس بہت زیادہ سپریڈ ہو چکا ہے آل اوور دا ورلڈ، اسپیشلی ان دا پاکستان. تو یہ دونوں ملا کے ڈرائی ویدر اور سپر انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے ہر دوسرا تیسرا بندہ نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، سر میں درد، آنکھوں میں خارش، بخار ان کا شکار ہے. آج کل ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈاکٹروں کے پاس ان کا جو ہے فالو اپ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ وائرل انفیکشن ہے. اس کی میں اکثر اس طرح کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا، کہ مہمان کو آپ زبردستی گھر سے نہیں نکال سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ وائرس ہے. یہ سمجھ لیجئے گا، یوں سمجھ لیجئے گا جیسے آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا، اس کو آپ زبردستی نہیں نکال سکتے ہیں. اسی طرح یہ وائرس ہے، اس کو آپ زبردستی میڈیسن سے، انجیکشن سے، ڈرپ سے یا شربت یا سرپ وغیرہ دینے سے اس کو آپ بھگا نہیں سکتے ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس کا دورانیہ، سپر انفلوئنزا وائرس کا دورانیہ 2 سے 3 ہفتے ہیں. یہ 2-3 ہفتے اپنے پورے کر کے ہی چلا جائے گا. اس کی صرف سمٹم جو آپ کے علامات ہے، علامات کو فی الوقت آپ نے اس پہ قابو کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. بیماری کی وجوہات، یہ انفلوئنزا وائرس ہے، وہ آپ اس کی کوئی ڈیفینٹ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یہ وائرل انفیکشن 2 سے 3 ہفتوں میں میڈیسن دیں یا میڈیسن دینے کے بغیر بھی یہ چلا جائے گا خود بخود. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پلیز ماسک کا استعمال کریں. روڈز پہ خشک سالی کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار ہے، دھواں ہے، پھر یہ انفیکشن ہے. آپ پلیز ماسک کا استعمال کریں. نیم گرم پانی کا استعمال کریں. ایٹ لیسٹ 6 سے 8 گلاس پانی ڈیلی آپ یوز کریں، لیکن ٹھنڈا پانی نہیں، نیم گرم لیوک وارم واٹر آپ یوز کریں. اپنے آپ کو اچھا ہائیڈریٹ کریں. سوپ لیں، آپ پروٹین ڈائٹ لیں، جیسے کہ 1 انڈا بوائل انڈا صبح کھائے، 1 شام کھایا. چیز کھائیں، مکھن کھائیں، اس میں ان چیزوں میں سب سے زیادہ پروٹین ہے. آپ لیں الیکٹرولائٹس وغیرہ لے لیں، جیسے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں بازار سے خریدنا ہے. آپ پانی میں تھوڑا سا چینی، تھوڑا سا نمک اور لیمو مکس کر کے، جس کو ہم عام زبان میں شکنجی کہتے ہیں، ہر گھر میں بنائی جا سکتی ہے. آپ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کو الیکٹرولائٹ امبیلنس نہیں ہوگا. آپ اچھا ہائیڈریٹ رکھیں اپنے آپ کو. آپ قہوہ کا استعمال کریں. فروٹس آپ نے ڈرائی فروٹس لیں، اس میں وائٹامنز ہیں، اس میں منرلز ہیں، اس میں پروٹینز ہیں. آپ فریش فروٹس کا استعمال کریں، فریش فروٹس لیں. اور اسپیشلی ایک چیز میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں، آج کل کوشش کریں سردیوں میں پرفیوم کا کم استعمال کریں. پرفیوم جو ہے، پرفیوم اور عطر، خاص طور پہ عطر جو ہے، عطر تو بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ہے. پرفیوم سب سے مضبوط الرجن ہے. سب سے زیادہ الرجی جو کاز کرتا ہے وہ پرفیوم کرتا ہے اور عطر کرتا ہے. تو پلیز آج کل ان سردیوں کے موسم میں، خاص طور پہ آج کے اس موسم میں، پرفیوم کا استعمال کم از کم کریں. جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ڈاکٹر کے اوپینین کے مطابق ہم سب کو ماسک کا پراپر استعمال کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہو سکے دن میں 8 سے 10 گلاس ہمیں نیم گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ انفلوئنزا تو ختم ہوا مگر اب سپر انفلوئنزا کا دور جاری ہے. ڈرائی ویدر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بارشوں کا نہ ہونا، اور اسلام آباد میں ڈرائی ویدر اسی وجہ سے ہے کیونکہ کئی مہینوں سے اسلام آباد میں پراپرلی بارش نہیں ہوئی. بارشوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہم اپنے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب کے پاس اور جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ابھی فی الوقت پاکستان میں موسم جو ہے نا وہ سرد اور خشکی ہے. پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اسی طرح چل رہا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم جا رہا ہے. مختلف علاقوں میں اسکردو، گلگت اور دوسرے علاقوں میں مائنس میں ٹیمپریچر جا رہا ہے. تو جو ہمارے میدانی علاقے ہیں، خاص طور پہ جو وسطی علاقے اور جنوبی علاقے، جن میں ملتان، خانیوال، اکاڑا، ساہیوال، یہ جتنے بھی علاقے ہیں، اس کے علاوہ جو فیصل آباد کے علاقے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ شدید دھند جو ہے نا وہ پڑ رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں ان میں جو ہے نا دھند کا دورانیہ جو ہے نا وہ بڑھے گا.
یعنی کہ رات کو بھی دھند ہوا کرے گی اور صبح کے ٹائم بھی دھند ہوگی. اگر ہم بات کریں نا اسلام آباد کی، تو اسلام آباد میں گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر میں بارش نہیں ہو رہی. بیسیکلی اس سے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ یہاں پر دسمبر میں جیسے بھیگا دسمبر جیسے مشہور ہے، تو اسی طرح جو ہے نا اس میں دسمبر میں بارشیں ہوا کرتی تھیں. اب جو ہے نا وہ دسمبر میں بارشیں کم ہو گئی ہیں، اور جنوری میں بھی ایون کہ پچھلے سال جو ہے نا جنوری میں بھی اتنی بارش نہیں ہوئی، اور یہ آگے کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں. تو بارشیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کا دورانیہ کم ہو گیا اور تھوڑا سا آگے کی طرف شفٹ ہو گیا. یہ جو جس طرح موسمیاتی تبدیلی جو ہے دنیا کے دوسرے خطوں کو اثر کر رہی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں جو ہے یورپ میں ٹیمپریچرز جو تھا وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کراس کر گیا، جو کہ یورپ میں نہیں ہوتا. تو یہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے نہ صرف پاکستان کو اثر کر رہی ہے، دوسرے علاقوں کو بھی کر رہی ہے. آل اوور دا ورلڈ ایسے ہی ہو رہا ہے جو موسمیاتی تبدیلی ہے. اب اس کا اثر جو ہے نا، اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا آپ کی زندگیوں پر اثر آنا شروع ہو جائے گا. مثلاً آپ اگر کوئی زرعی اجناس اگاتے ہیں، کوئی مطلب جو سبزیاں گرمیوں میں آتی تھیں وہ تھوڑی ساری ڈیلے ہو سکتی ہیں، تو اس لیے آپ کی جو طرز زندگی ہے وہ بھی متاثر ہوگی. دیکھیں جو ہمارے کسان بھائی ہیں، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پہلے جو کاشتکاری ہوتی تھی تو وہ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. اب آنے والے وقت میں یہ بہت ضروری ہوگا کاشتکاروں کے لیے، کسانوں کے لیے، کہ وہ اپنے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیں، جو زرعی جو ڈپارٹمنٹ ہیں مختلف ہر صوبے میں موجود ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا کولیبوریٹ کریں، ان کے مشوروں کے ساتھ چلیں. کیونکہ آنے والے وقت میں جب اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ سبزیاں یا کوئی اور چیزیں جو بھی آپ زرعی اجناس جو اگاتے ہیں، وہ ان کا ڈیوریشن جو ہے کس وقت میں اگانی چاہیے اور کس وقت میں کاٹنی چاہیے، یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس نے اس کے اوپر بہت جو ہے نا وہ اثر کیا ہے. تو اس لیے کسانوں کو آپ نے جو زرعی محکمے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا تعاون کر کے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کب لگائیں اور کب اس کی کاشت کریں. گرمی کی ایک لہر آتی ہے تو اس میں بڑی شدت سے وہ لہر آتی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اثر کرتی ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ زندگی پر ہمارا اس طرح اثر ہوتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشن جو محکمے ہیں وہ چھٹیاں بھی دے دیتے ہیں. اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو تھے نا اسکولز، وہاں پر چھٹیاں دے دی گئیں جب جو ہے نا گرمی کی ایک شدید لہر آئی. اسی طرح جب سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسموگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہے، اور اس کی شدت دن بہ دن بڑھ رہی ہے. تو اس کا بھی اثر اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں بعض علاقوں میں جو اسکولوں کو وہ چھٹیاں دے دیتے ہیں اسکول کے بچوں کو، کیونکہ یہ جو اسموک جو ہے یہ کیونکہ زہریلی ہوتی ہے، ایکوائی انڈیکس بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے بچوں پر زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو یہ زندگی پر اثر انداز جو ہے نا یہ موسم جو ہے نا ہمارے پاس یہ زیادہ شدت سے کرنا شروع ہو گئے. ابھی تو فی الوقت ہمارے رواں ہفتے میں تو بارش کے چانسز نہیں ہیں. اسی طرح اسموگ اور فاگ میدانی علاقوں میں رہے گی، جبکہ آپ کے جو پہاڑی علاقے ہوں گے وہاں پر شدید سرد موسم رہے گا. تاہم جو آپ کا یہ ویکنڈ ہے اور آنے والا جو ہفتہ ہوگا اس میں تو وہاں میں ہم ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا، جس سے مغربی علاقوں میں بھی بارش ہوگی اور بالائی علاقے جو ہمارے ہوں گے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ بارش ہو جائے گی اور پہاڑوں پر برف باری ہو جائے گی. اور یہ جب سپیل آئے گا تو اس سے جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ کو جو محسوس ہوگا کہ موسم خشک موسم تھوڑا سا جو ہے نا وہ بہتر ہونے والا. جی یہ والی جو بارش والا سپیل آئے گا اس سے کافی حد تک بہتری آ جائے گی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دھند ختم ہو جائے گی، دھند جو ہے نا اسی طرح برقرار رہے گی. تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ڈرائی ویدر کے حوالے سے، اور ہم نے اپنے ایکسپرٹس کے اوپینینز بھی آپ کے سامنے رکھے. محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ فی الحال تو دور دور تک ابھی بارش ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی، بٹ اچھے کی امید تو رکھی جا سکتی ہے. آپ نے ڈاکٹرز کی بھی رائے سنی کہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی، نیم گرم پانی کا استعمال کرنا پڑے گا.
मास्क यूज़ करें, अपने इर्द गिर्द सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। ड्राई वेदर से बचने के लिए सबसे पहले आवाम और हुकूमत को मिलकर कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, और इसमें सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने घर से स्टार्ट करें, क्योंकि चेंज आपके घर से ही स्टार्ट होता है। जब आप लोग अपने घर से इस इनिशिएटिव लेंगे तभी आप पूरी की पूरी सोसाइटी तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि आज का सेगमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए दिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।